السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میرا نام ہے سر بلال اینڈ میں آپ کا کلاس میٹرک آن 9 اردو کا ٹیچر. آج ہم لوگ پڑھیں گے رشتہ ناتا پیج نمبر 31. یہ آپ لوگ چیپٹر نکال لیجئے اور چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے. اچھا، اس چیپٹر میں رشتہ ناتا یہ لکھا ہوا ہے کہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا، وجوہات کے خدا کی طرف سے ہو. ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانیت پر منحصر ہیں. بیٹا، رشتہ ناتا ایک وہ چیز ہے جو کہ ہم تمام مسلمانوں کو یا آپس میں لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور رشتہ قطع کرنے کا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ ہمیں قرآن و حدیث میں سننے کے لیے ملتا ہے کہ رشتہ قطع تعلق کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کرنے والا جنت میں بھی نہیں جا سکے گا. مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں ہے. اسی طرح بھائی بہن، چچا پھپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے میں بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں. ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ بیٹا، ہمیں چاہیے جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو اس سے ایک ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کریں. اس بیہیویئر میں اس سے بات کرنی چاہیے تاکہ اس کے اوپر یہ امپیکٹ پڑے کہ ہم اس سے بات کرنے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تاکہ وہ ہماری بات کو توجہ سے سنیں اور اچھی طریقے سے بات کو سمجھیں. آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف سے لحاظ نہیں کرتے. چاہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقیناً ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے. تم میں سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے ادا نہ ہوگے. ایسا کون شخص ہے جو کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے ہی حاصل ہوتی ہے. بس اس کا تم شکر ادا کرتے رہنا تم پر واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے. بیٹا، جو بھی شخص ہے وہ کسی بھی صلاحیت کو یا تو حاصل کرتا ہے، اگر وہ حاصل نہیں کر پاتا تو اس میں ضرور اس کی اپنی ناکامی ہوتی ہے کہ وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی صلاحیت کو حاصل کر سکے. تو یہ بھی ہمیں ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے جو کہ جس پہ ہمیں غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص اگر ایک بزنس مین ہے، وہ بہت کامیاب ہو گیا، اور ایک شخص غریب ہے، تو غریب کے ضرور کچھ مجبوریاں ہوں گی، نہ کہ وہ اس کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ وہ بہت بڑا آدمی بن جائے، لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوگی، اور اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. تو اپنی صلاحیتوں پہ کبھی بھی ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شکر کی وجہ سے ہمیں کامیاب کرے. اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہیں. اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے. بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی کا دین دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی. تو بیٹا، ہم اگر کسی کی خدمت کریں گے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں بھی آگے بڑے ہو کے ایسے ہی خدمت ریٹرن میں ملے گی، کیونکہ جو انسان بیج بوتا ہے ویسا ہی اس کو پھل ملتا ہے. تو ہم اگر دوسروں سے شفقت ادب سے بات کریں گے تو یقیناً ہم بھی بڑے ہوں گے تو لوگ بھی ہم سے شفقت اور ادب سے بات کریں گے. اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سرر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے. اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جانب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو. یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا.
جو ماں باپ کے حقوق و پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ بیٹا ماں باپ کا نافرمان، اس کا بھی بڑی سخت وعید ہے کہ جس طرح رشتے قطع تعلق کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان بھی اس میں ایک شامل ہے کہ ماں باپ کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ماں باپ ہمیں بچپن سے پال پوش کے بڑا کرتے ہیں اور ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچے ذرا سا کمانے لگتے ہیں تو ماں باپ کو اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں یا ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے اپنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ چیز بہت زیادہ ادب کے خلاف ہے، اور انسان کو ہمیشہ جس نے اس کی پرورش کی، جس نے اس کو پالا، ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اپنے مال سے بھی اور اپنے اخلاق سے بھی۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا، جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین دنیا کا باعث راحت و آرام ہیں۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے کے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگزشتہ رہے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اسی طرح کی نظر آئیں گی کہ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نامعلوم ہو تو غرض کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو کہ بس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو، تو بیٹا اپنے ماں باپ کا ہمیشہ ہمیں کسی بھی ضرورت کا بولنے سے پہلے علم ہونا چاہیے، ان کی ادویات کا یا ان کی دوسری دیگر ضروریات کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بولنے سے پہلے ان کو اس کام کو انجام دے دیں تاکہ ہمارے ماں باپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو صلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادی دادا نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ سے بھی زیادہ تر پختہ ہے اس لیے ان کی پیروی و اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہارا ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری و نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی ہے۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے سے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسے تمہارے باپ کا ہے۔ تو بیٹا اس چیپٹر میں ہمیں رشتے ناطے سے حوالے سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جو رشتے دار ہوتے ہیں، چچا ہوں، پھپھا ہوں، پھوپھی، یا پھر ہمارے ماں باپ، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اعزاز والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا ہمیں ہمیشہ سے ادب کرنا چاہیے اور ان سے ہمیشہ صلح رحمی کرنی چاہیے، اور اپنی بات کو چھوڑ کر پہلے ان کی بات سننی چاہیے، نہ کہ اپنی بات ہم پوری کریں۔ اور ماں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ سے
اف کی بجائے بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ مارنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ویڈیوز میں کہ بچے اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو بیٹا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دیتے ہیں. تو بیٹا اسی لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں پال پوچھ کے اتنا بڑا کیا ہے کہ آج ہم اس قابل پہنچیں. تو بیٹا یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.